وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو تیسرا پارہ ہے وہ تقریباً اختتام پر ہے، آخری آیات ہیں۔ اچھا، جو ہم نے یہ تمام پیچھے آیات اہل کتاب سے متعلق پڑھی ہیں، اگر آپ ان کو ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کر تمام آیات کو پڑھ لیں نا وضاحت سے، تو ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے کے ساتھ مکمل وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بات سمجھائی ہے۔ کوئی کہیں ایسی بات نہیں رہ گئی کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ کبھی اللہ تعالیٰ سوال کر کے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دلائل دے کے، مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ ان کو بات سمجھا رہے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ لوگ بات سمجھ تو گئے تھے لیکن انہوں نے مانی نہیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی سمجھ چکے ہوئے تھے کہ پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چھپ چھپ کر قرآن پاک سنا کرتے تھے وہ لوگ۔ جو یہودی تھے یہ بھی اس چیز کو سمجھ گئے ہوئے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے، کیونکہ اکیلے جب مجلسیں ان کی ہوتی تھیں اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں۔ جو وفد نجران آیا تھا عیسائیوں کا، وہ بھی سمجھ گئے ہوئے تھے، اسی لیے مباہلہ کرنے نہیں آئے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مانا، ایکسیپٹ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر ایسے لوگ جن کو ہر طریقے سے بات سمجھا دی گئی ہو وہ پھر بھی نہ مانیں، ہٹ دھرمی سے، ضد کی وجہ سے منہ پھیر لیں، انکار کر دیں، تو پھر ایسے لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہی ہے پھر اللہ تعالیٰ اب آگے کی آیات میں بہت سخت اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وعید سنا رہے ہیں۔ کیونکہ جب انسان جان بوجھ کر بات نہ مانے تو پھر اس کے کیا سزا اس کی ہونی چاہیے؟ اس سورۃ البقرہ کے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے آگے جیسے ایک پردہ آیا ہوا ہے، جو ہر چیز جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی آپ اس چیز کو نہیں مان رہے، تو کیا سزا ہونی چاہیے پھر ایسے لوگوں کی؟ ان لوگوں نے ضد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے آگے مطیع ہونا پڑے گا، یہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو دیکھیں، اصل تو اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، یہ اللہ کی فضیلت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اصل میں تو کامیابی کس چیز کی ہے انسان کی، کہ وہ اللہ کا مطیع بن جائے، سرنڈر کر جائے، اور اصل عزت اور کامیابی آخرت کی عزت اور کامیابی ہے۔ جو کامیابی اور جو رتبہ عزت اس دنیا میں چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، تو خالی دنیا میں اگر آپ کو سب چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن پاک میں کہہ دیا کہ پھر ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اور جان بوجھ کر ان لوگوں نے جو ہے نا انکار کیا حق کا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں، اب ان کی کیا آخر کار جزا ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنی بڑی سزا، اللہ لعنت بھیج رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر، والملائکتی، اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، والناسی، اور تمام لوگوں کی اجمعین، سب کے سب کی۔ کیوں اتنی زیادہ وعید اللہ تعالیٰ ان کے لیے کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تو بہت غفور الرحیم ہے۔ اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کی کیونکہ ان کے سامنے ہدایت تھی، اللہ کی نعمت ان کے سامنے موجود تھی، یہ سمجھ بھی گئے ہوئے تھے اس چیز کو، مگر جان بوجھ کر ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمام انسانیت کی، تمام فرشتوں کی، اور خود اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر۔ دیکھیں، جب آپ کو اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے نا تو پھر بالکل دیر نہیں لگانی چاہیے اطاعت کرنے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ جیسے پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ بات صحیح ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن کریں گے ہم اپنی مرضی، یعنی پابندی برداشت نہیں ہو رہی، ڈسپلن میں ہمیں نہیں آنا ہے، تو پھر کیا سزا ہونی چاہیے ایسے لوگوں کی؟ کیونکہ کل کائنات کا مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا انا ہے، یا ہم کون ہوتے ہیں جو ہم یہ کہیں؟ ہمارے اندر اتنا پرائیڈ کہاں سے آ گیا کہ ہم پوری کائنات کے مالک کو نو کہہ دیں، اس کی بات نہ ہم مانیں؟ اور لوگ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان تو ہیں مگر ہم سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے مگر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔
آپ کس کو نو کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، کیا ہماری حیثیت ہے اس پوری کائنات کے اندر؟ تو مسلمان ہونے کا مطلب، ایمان جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ مکمل طور پہ سرنڈر کر جائیں، مکمل طور پر آپ اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر اتنی سخت وعید کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں، تمام فرشتوں کی اور خود اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر۔ آگے انشاءاللہ کل کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔